السلام علیکم۔ تو برزخ کا مطلب کیا ہے؟ برزخ کا معنی عربی میں رکاوٹ یا ایک بیریئر ہے۔ دو چیزوں میں رکاوٹ بننے کو برزخ کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل اس الفاظ کو قرآن میں دو طرح سے استعمال کرتے ہیں، ایک تو دنیاوی طور پر اور دوسرا آسمانی الفاظوں میں۔ دنیاوی طور پر اللہ عز و جل نے قرآن میں سورہ رحمان میں ہمیں بتایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اس آیت میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اللہ نے کیسے دو سمندروں کو ساتھ رکھا پر ملنے نہ دیا، تو ان دونوں کے بیچ کیا ہے؟ برزخ ہے۔ اس سیٹنگ میں اللہ عز و جل نے برزخ کو دنیاوی طور پر سمجھایا تاکہ اس سے ہمیں پتہ چلے کہ برزخ کا مطلب کیا ہے، اور تاکہ ہمیں قرآن میں دوسری جگہ دیے ہوئے برزخ کے حوالوں کو آسانی سے گرفت میں لینے کی طاقت آئے۔ ہمارے علماء نے اس آیت مرج البحرین یلتقیان کو بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی اور خلیجی سمندر یعنی گلف سی سے تشریح کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ برزخ وہ چیز ہے جو دو چیزوں کے بیچ ہوتی ہے جو ان دونوں کو ملنے نہیں دیتی، پر یہ صرف دنیاوی برزخ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن میں سورہ مؤمنون آیت نمبر 100 میں سمجھاتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں، ویسے تو یہ صرف ایک ہی آیت ہے جو قرآن میں جو موت کے بعد اور آخرت سے پہلے برزخ کو صاف الفاظوں میں بیان کرتی ہے، ورنہ قرآن میں دوسری جگہ برزخ کے صرف حوالے دیے جا رہے ہیں، ڈائریکٹلی برزخ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ قرآن میں کہیں اور اس سے بہتر آیت نہیں جو برزخ کو آسمانی طور پر ہمیں سمجھا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری روحیں موت کے بعد اور آخرت سے پہلے کہاں ہوں گی؟ برزخ میں۔ تو یہ برزخ ایک بہت ہی پراسرار چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں زیادہ کچھ نہیں پتا، بس پتا ہے تو یہ پتا ہے کہ موت کے بعد صرف اور صرف برزخ ہوگی۔ کب تک؟ جب تک کہ آپ پھر نہ اٹھا لیے جائیں اور قیامت نہ آ جائے۔ اب ویسے تو قرآن میں برزخ کے بارے میں زیادہ تقریر نہیں ہے، پر اللہ عز و جل نے ہمیں دوسری جگہ قرآن میں اشارے ضرور دیے ہیں برزخ کی اور۔ اس میں علماء کی مختلف رائے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس طرح کی 3 آیتیں ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ 5 آیتیں ہیں، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ 7 آیتیں بھی ہیں، پر ہم یہاں پر انشاءاللہ 2 یا 3 آیتیں دیکھیں گے۔ قرآن میں یہ واضح طور پر تصدیق ہے کہ ہمارے لیے موت کے بعد ضرور بضرور انتظامات ہیں آخرت تک۔ تو یہ کون سی آیتیں ہیں؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت سورہ توبہ سے ہے، آیت نمبر 101۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ کہ اے میرے نبی، آپ کے پاس جو بدوی ہے، جو منافق ہے، سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ یعنی ہم ان کو 2 دفعہ سزا دیں گے، پھر جہنم میں ڈالیں۔ 2 دفعہ جہنم سے پہلے سزا کیسے ملے؟ علماء کا کہنا ہے کہ پہلی بار دنیا اور قبر میں، دوسری بار برزخ میں، پھر جہنم۔ اس دنیا میں تو وہ ذلیل ہوں گے، اس دنیا میں تو وہ تنگ ہوں گے، پر دنیا سے صرف دنیا کیا مراد نہیں ہے، دنیا میں جو قبر ہوگی اس سے بھی مراد ہے۔ قبر کے بعد اور ایک سزا ہوگی جس میں گناہگاروں کو جس سے گزرنا ہوگا، وہ ہوگی برزخ کی سزا، برزخ کا عذاب۔ یہ ہمیں انڈائریکٹلی پتہ چل رہا ہے، یہ ہمیں حوالوں کے ذریعے پتہ چل رہا ہے، پر اشارہ سیدھے کس طرف ہے؟ برزخ کی طرف ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ سورہ طور آیت 47، سورہ الطور آیت 47 میں فرماتے ہیں وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کہ جس کسی نے بھی ظلم کیا، اور ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے، کہ جس کسی نے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانا، ان کو بہت بڑی سزا ملنے والی ہے۔ اس آیت سے پہلے جو آیت ہے وہ جہنم سے متعلق ہے۔ اس آیت میں اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں کہ جہنم صرف ان کی سزا نہیں ہے، بلکہ جہنم سے پہلے ایک اور سزا ہوگی جو جہنم سے کم ہوگی۔ جہنم سے کم کون سی سزا ہے؟ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، وہ برزخ کی سزا ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دون ذالک کا مطلب عذاب القبر ہے، یعنی قبر کے بعد کوئی اور سزا ضرور ہے، اور وہ سزا برزخ کی ہے۔ یہ دوسری جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے برزخ کا اشارہ دے کر حوالہ دیا۔
پر جو سب سے زیادہ پڑھا جانے والا اور جو سب سے زیادہ مضبوط حوالہ ہے وہ سورہ غافر میں ہے، جب اللہ عز و جل فرعون اور اس کے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ میں سے شاید جن کو پتہ نہ ہو، جس فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لیا وہ فرعون نہیں تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہا، وہ تو اس فرعون کا بیٹا تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہا۔ یہ ایک باپ بیٹے کا جوڑا تھا اور دونوں ہی ظالم بادشاہ تھے اس زمانے کے۔ جس فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لی وہ فرعون تو مر گیا، پھر اس کا بیٹا پاور میں آیا۔ جب حکومت ان کے ہاتھوں میں آئی تب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور فرعون کے پاس بھیجا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ غافر میں بیان کرتے ہیں وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ، فرعون کا جو اہل ہے، فرعون اور اس کی اولاد ہے، ان کو بہت سخت عذاب دیا جائے گا۔ تو کیا عذاب ہے وہ؟ غور سے سنیے۔ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَدْخِلُوا عَلَى فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، جہنم کی آگ ان کو دکھائی جائے گی، وہ ان کے قریب ہوگی، ان کے قریب لائی جائے گی، صبح شام ان کو جہنم کی گرمی سے سزا دی جائے گی، پر جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا۔ عرضہ کا مطلب ہوتا ہے دکھانا، ان کو جہنم کے قریب لایا جائے گا پر اندر نہیں ڈالیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَدْخِلُوا عَلَى فِرْعَوْنَ، اور جب قیامت آئے گی تب ان سے کہا جائے گا داخل کر دو انہیں جہنم میں اور سب سے خوفناک سزا کے لیے تیار کر دو۔ تو جہنم سے پہلے جو وقت ہے وہ کیا ہے؟ وہ برزخ ہے اور ساتھ عذاب القبر ہے۔ تو برزخ کب شروع ہوتا ہے؟ برزخ تب شروع ہوتا ہے جب آپ کی روح آپ کے جسم کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتی ہے، یعنی کہ آپ کی آخری سانس۔ اور کب ختم ہوتا ہے؟ جب آخری سور پھونکا جائے گا اور لوگوں کو واپس قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کچھ لوگوں کی برزخ دوسروں سے زیادہ ہوتی ہوگی، جیسے اگر کوئی 1000 سال پہلے مرا ہو یا 2000 سال پہلے۔ ایسا نہیں ہے، برزخ ہمارے اوقات اور ہمارے خیالات سے بالکل الگ ہے۔ ضروری نہیں کہ جو 1000 سال پہلے فوت ہوا ہو ان کا برزخ دوسروں سے مختلف ہو یا یکساں بھی ہو، کیونکہ وقت اور اس کا چلنا سب اللہ عز و جل کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ وقت کو چاہے جیسے بھی چلائیں دنیا میں اور برزخ میں۔ ایک مومن کے لیے برزخ آسانی، جلد اور راحت بن جائے، وہ برزخ سے جلد پار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ برزخ ان کے لیے راحت بن جائے گی، اور جو گناہگار ہوں گے ان کے لیے برزخ عذاب بن جائے گا۔ برزخ ان کے لیے اخلاقیت بن جائے گا، جس میں وہ سمجھیں گے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، چاہے وہ دنیا میں آخری نسلوں میں سے بھی کیوں نہ ہو، انہیں برزخ کبھی نہ ختم ہونے والا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برزخ عذاب سے محفوظ رکھے۔ برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ربنا
فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون